أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات الله محرم الحرام سن 1444 1444 سن 2022 ظاہر حال مظفر نگر انڈیا کے اس عشرہ مجالس میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا. میں آپ تمام حاضرین کی خدمت میں بھی اور جو ناظرین ہیں آن لائن دیکھنے والے ہیں اس سب کی خدمت میں بھی تمام عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں دل کی گہرائی سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی محبتیں پھر سے سرزمین تک کھینچ کر لائیں. آسمان بھی حسین کے لیے گریا گناہ ہے اور وہ بھی اس عزا میں ہمارا برابر کا شریک ہے. اور صرف آسمان ہی نہیں بلکہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی پوری کائنات کے لیے تھی, پوری بندگی کے لیے تھی اور پوری انسانیت کے لیے تھی, اور در حقیقت رب کریم اور خدائے جلیل کے لیے تھی. لہذا اللہ رب العزت نے اس قربانی کو وہ عظمت عطا کی کہ حسین جتنی بڑی قربانی دی ہے اتنی ہی بڑی عزاداری میں تمہیں دوں گا, اس سے بڑی عزاداری کسی کو نصیب نہیں. جس طریقے سے تم نے سب کچھ میرے لیے لٹا دیا ہے, قربان کر دیا ہے, اسی طریقے سے میری کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے سنوار رہے گا. جتنی جگہ ہمارے پاس ہے فلحال جو گنجائش ہے اس بڑے میں آپ لوگ اتنا بھی مل کے بیٹھ سکتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو بھی آپ نے بیٹھنے کی جگہ دے دی تو آپ اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں اور آ جائیے اور صلوات پڑھیں اور جلدی جلدی جو لوگ آ سکتے ہیں جو اندر کی جگہ پہ لیے بڑی عزت خیر آپ کی طرف اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ خاص اہتمام کیا کیونکہ دین خدا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے
اس قربانی کا نتیجہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی اور سمجھ میں نہیں آتی۔ رات کی مجلس میں نے عرض کیا تھا تو باتیں جو رات کی مجلس ہے، شب کی مجلس ہے احمد پور میں، وہاں بھی بیان کر رہا ہوں، اور بہرحال وہی باتیں پرانی ہیں، وہی چیزیں ہیں جو بزرگوں سے اساتذہ سے سیکھا ہے، وہی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کربلا کو اگر پہچاننا ہے۔ آج پہلے دن پہلی مجلس ہم اس اشرِ محرم الحرام سن 1444 کے عنوان سے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اگر واقعہ نام سے کہا جائے کہ امام حسین کے سفر کو، امام حسین کی اس تحریک کو، کربلا کو اگر کوئی دو جملے میں سمجھانا چاہتا ہے تو پلیز ہمیں سمجھا دیجیے۔ کوئی ایک آدمی ہے جس سے آپ پورا فلسفہ نہیں سمجھا سکتے، پوری تاریخ نہیں سمجھا سکتے، پوری ہسٹری نہیں سمجھا سکتے، بھائی کیا ہے کربلا، کیسے ہے۔ تو رات بھی میں نے وہ جملہ عرض کیا تھا، اور آپ کی خدمت میں، اپنے جوانوں کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ یہ بتائیے کہ جب امام حسین کے پاس یزید کے گورنر کا آدمی ایلچی بلانے والا غلام پہنچا، کیا آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے، ولید نے بلایا ہے، تو اس وقت امام حسین کہاں تھا؟ مدینے میں تو تھے، مدینے میں کس جگہ تھے؟ گھر میں تھے، کھیت میں تھے، سڑک میں تھے، بازار میں تھے، مسجد میں تھے، منبر پہ تھے، کس جگہ تھے؟ سب کو معلوم ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، مسائب میں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو چیزیں مسائب میں گریے میں چلی جاتی ہیں اس کو باقاعدہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے کہ ہم آج فرش اعضاء تک کیوں آئے ہیں اور فرش اعضاء کے اوپر کیوں بیٹھے ہیں، تو پہلا سوال یہ کہ جب امام حسین کو بلانے کے لیے انسان گیا تو امام حسین کہیں اور نہیں تھے بلکہ مسجد پیغمبر میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد پیغمبر میں آدمی کو ایسا نہیں ہے کہ گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہے تو آگے مسجد میں سو رہے ہیں، نہیں، فرزند رسول ہیں تو جو قوم کو جگانے والا ہوتا ہے وہ خود بھی جاگتا رہتا ہے، اور جو قوم کو سلانے والے ہوتے ہیں وہ مسجد میں بھی سو جاتے ہیں۔ یہ ہماری نصیب ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں مسجد میں زیادہ نیند آتی ہے، اس کو مجلس میں زیادہ نیند آ جاتی ہے، اس وقت نیند آنے کا کوئی چانس نہیں۔ تو اب امام حسین کو مسجد میں بلانے کے لیے گیا، اور امام حسین مسجد سے تشریف لے گئے۔ بس میں بات کو مکمل کر دوں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچے، یہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا تو حسین کس منزل میں تھے؟ وہی منزل عبادت میں، وہی سجدہ خالق میں، وہی قربانی خدا کی راہ میں، اور اپنا سر اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ اول ہے، یہ آخر ہے۔ مسجد سے سفر شروع ہوا اور سجدہ آخر میں اور آخری قربانی پر سفر امام حسین تمام ہو گیا۔ یہ طریقہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو اگر کربلا کو سمجھنا ہو مسجد سے شروع کرو، کربلا کے اوپر ختم کرو۔ نہیں، ابھی کو آپ کو جاگنا پڑے گا، تھوڑا سا میرا لہجہ ہلکا ہے، آواز کو بھی سنبھالنا ہے کہ مسجد سے سفر شروع کرو، کربلا پہ ختم کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسجد سے سفر شروع ہوگا تو سجدے میں ختم ہوگا، شہادت پہ تمام ہوگا، اور جب شہادت پہ تمام ہوگا تو پھر وہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، وہ سیدھا رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ جو انداز بیٹے کا دیکھا وہی انداز بابا کا دیکھا۔ کعبے سے سفر کو شروع کیا، مسجد کوفہ میں سجدے پر زندگی کو تمام کیا، آواز دی فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم دنیا والوں کی طرح نہیں ہیں، ہماری شروعات بھی مسجد اور کعبے سے ہوتی ہے، ہماری انتہا بھی خدا کی طرف ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ ہے وہ عظمت امام حسین علیہ السلام، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو مسجدوں میں تلاش کرنا ہوگا، کربلا کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو ان سجدوں میں تلاش کرنا ہوگا، کربلا کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو اس عبادت اور بندگی خدا کو تلاش کرنا ہوگا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام سفر کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے یہی جملہ کہا
انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل رہا ہوں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا صاحب پڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کال آ گئی ہے، سروس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، زندگی ہے۔ عزیزان گرامی، آدمی لاکھ کچھ بھی کما لے، کتنا بھی کما لے، میرے سامنے بچے ہیں، جوان ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں محنت کیجئے، کوشش کیجئے، کمائیے، سروس کیجئے، بزنس کیجئے، جو بھی آپ حلال کمائی کر سکتے ہیں حلال کمائیے، لیکن دنیا میں جتنے سے بڑا کمانے والا دولت مند ہے وہ زیادہ زیادہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو اچھا کرتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، ثواب ہے ہمارے آپ کی اوقات، یہ اتنا ثواب ہمیں حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ لیں، ایک دو نسل کے بعد کسی کا پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا کمایا تھا، کیا کھایا تھا۔ ہمارے یہاں ہر جگہ آسان ہے، تو جو اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے گھر کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے، کبھی کبھی خود بھی خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں اولاد ہی گھر سے نکال دیتی ہے، گھر کو خطاج ہو جاتا ہے۔ جو امت کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے، 1400 سال کے بعد یہ چاند رات پر گھروں پر کالے پرچم نہیں ہے، بس کیونکہ اس بات کا اعلان ہے کہ حسین اپنے گھر سے نکلے مگر ہر گھر میں پہنچ گئے، ہر عزادارے کے خانے میں پہنچ گئے، ہر مسجد میں پہنچ گئے، ہر امام باڑے میں پہنچ گئے، ہر ماتمدار کے گھر پہنچ گئے۔ اور حق تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں ہے، کتنے غیر مسلم ہیں جو امام حسین کے عزادار ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ نیت خدا تھا، تو جہاں جہاں خدائی ہے وہاں وہاں حسینیت ہے۔ جہاں جہاں حسین خدائی ہے وہاں وہاں حسینیت ہے، بلکہ امام حسین کا دائرہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں ہمارے ایسے غیر مسلم افراد جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ابھی خدا کو نہیں سمجھے ہیں، پروردگار کی کبریائی کو نہیں سمجھے، توحید کی باریکیوں تک نہیں گئے، مگر حسین ان کی سمجھ میں کسی حد تک آ گئے، یا یوں کہوں کہ ابھی حسین بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے، اصغر ان کی سمجھ میں آ گئے، اکبر ان کی سمجھ میں آ گئے ہیں، سکینہ کی ہائے پیاس الدش کی صدائیں ان کی سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال یہ ہے، اس کربلا کو سمجھنا ہے، اس کی عظمت کو، واقعہ یہ فرش اعضا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا اس کی اہمیت میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ کوئی ریت نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے کہ دنیا والوں کے تہوار منائے جاتے ہیں، چلو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ منانا ہے، بزرگوں نے کوئی چیز ذمہ داری دے دی ہے، لہذا وہ ہمیں بھی وہ ادا کرنا ہے۔ جس دن مزاج میں اور ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا آ رہا تھا، ہمارے یہاں کا یہ طریقہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عزاداری نہیں امام حسین کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے، اور جو چیز کسی اور کے لیے ہے پھر ثواب بھی وہی دے گا، پھر اس کی ذمہ داری امام حسین کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں پریشانی، انشاءاللہ میں انداز کروں گا، پریشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے بہت سی چیزوں کو فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، ان کے محلے میں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اس امام بارگاہ والے کیا کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی میں کچھ سے بچے نوجوان کے پاس اگر آئیڈیا نہیں ہوتے ہیں تو ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں وہ کرنا ہے محرم میں اس فرش ادا پر آنے کے بعد جو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے۔ اور اس فرش ادا کی اہمیت کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت ہے، لیکن اگر انسان صرف اس ایک روایت کو سمجھ لے تو پورے محرم کے لیے اور ہمیشہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ روایت میں نے پڑھی، امام کہتے ہیں کہ جہاں کہیں ہمارے کچھ چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں، 2 4 5 10 آدمی جمع ہو گئے، کہیں 2 صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ہم اہل بیت کے فضائل کا تذکرہ ہونے لگا، توجہ کیجیے گا۔ امام کہتے ہیں کہ اگر کہیں ہمارے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں اور وہاں اکٹھا ہونے کے بعد ہم اہل بیت کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور ان کے درمیان میں بیٹھ کر گویا ان کو سنتے ہیں، اور پھر جب یہ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے آسمان کے اوپر واپس چلے جاتے ہیں۔ جب یہ فرشتے آسمان پہ واپس جاتے ہیں تو جہاں جہاں جس کی جو ڈیوٹی تھی اور وہاں پہنچتا
ہے تو ہر آدمی پوچھتا ہے نا بھائی کہاں گئے تھے, خیریت تو ہے؟ تو جب یہ پہنچتے ہیں تو ان کے پروں سے وہ خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتوں کی بھی ناک میں جو خوشبو جاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ تم یہ کون سے خوشبو لے کر آئے ہو, کون سا پرفیوم لے کر آئے ہو, کون سا سینٹ لے کر آئے ہو جو ہمیں یہاں آسمان کے اوپر بھی نصیب نہیں. تو کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی سینٹ نہیں لے کر آئے, ہم تو کوئی خوشبو لے کر نہیں آئے, ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کا پرفیوم نہیں ہے. کہا نہیں تمہارے پروں سے ہمیں خوشبو آ رہی ہے. تو بتاؤ گئے تھے کہاں, کون سے چمن میں گئے تھے, کون سے گارڈن میں گئے تھے, کس جگہ گئے تھے؟ کہا کہیں نہیں گئے تھے, اہل بیت کے کچھ چاہنے والے کہیں بیٹھ کے فضائل اہل بیت کا تذکرہ کر رہے تھے, ان کا ذکر خیر کر رہے تھے, لہذا ہم وہاں گئے تھے ان کے درمیان. کہا اچھا یہ اسی ذکر خیر کی جو خوشبو ہے یہ وہی خوشبو تمہارے پروں میں آئی ہوئی ہے. کہاں ہو سکتا ہے وہی ہے. کہا تو ٹھیک ہے ہمیں بھی اس جگہ لے کے چلو جہاں وہ لوگ ذکر اہل کر رہے ہیں. تو روایت کہتی ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ وہ لوگ تو چلے گئے, منتشر ہو گئے, ہر ایک اپنے کام پہ, کوئی کہاں جس کو جہاں جانا تھا وہ انسان وہاں چلا گیا, کوئی نہیں ہے. بس عزیزان گرامی ایسے موقع کے اوپر وہ فرشتے جو آسمان پہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لوگ چلے گئے ہیں جو لوگ ذکر کر رہے تھے, تذکرہ اہل بیت کر رہے تھے, فضائل اہل بیت بیان کر رہے تھے, وہ لوگ تو چلے گئے, مگر وہ جگہ تو باقی ہے جس جگہ کے اوپر ذکر اہل بیت ہو رہا تھا, وہ تذکرہ کر رہے تھے. کہا ہاں بالکل باقی ہے, کہا ہمیں اسی جگہ لے کر چلو. فرشتے اور فرشتوں کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد اس جگہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ اپنے پروں کو اس جگہ کے اوپر ملنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے برکت, اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں. یہ ایسی مجلسوں کا ذکر نہیں ہے. ماہ محرم جو حرام مہینہ ہے, محترم مہینہ ہے, اس مہینے کی بات نہیں ہے. یہ عام دنوں میں 24 گھنٹے میں جب کبھی بھی کسی وقت بھی 4-6 مومن جمع ہو کر ذکر اہل بیت کرنے لگے تو اس جگہ کو اتنی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں سے تبرک بنا کے لے کے جاتے ہیں. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2-4 مومن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس کا یہ حال ہے. تو جہاں پر مجلس سید الشہداء برپا ہو رہی ہے, بسم اللہ سے لے کر مصائب کے آخر تک فضائل اہل بیت بھی ہیں, مصائب اہل بیت بھی ہیں, فضائل سید الشہداء بھی ہیں, مصائب سید الشہداء بھی ہیں, تو اس کی فضیلت کیا ہوگی اور اس کی عظمت کیا ہوگی. پھر سے عزیزان گرامی سمجھے, ان مجلسوں کی عظمت کو معمولی نہ سمجھیے, یعنی گویا اللہ کے فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے یہ مجلس عزا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری وجہ سے فرشتے نہیں آتے ہیں, بلکہ ہماری زبان پر جو ذکر اہل بیت آتا ہے اس کو سننے کے لیے آسمان کے فرشتے آتے ہیں. صلوات پڑھنے پر اب میں پہلے ہی درس کر دوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جہاں فرشتے نازل ہو رہے ہیں وہ رحمت کی جگہ ہے, وہ برکت کی جگہ ہے. کیوں؟ معصوم فرشتے ہر جگہ نہیں آتے ہیں, توجہ کیجیے گا. معصوم فرشتے ہر جگہ نہیں آتے ہیں, آ سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں, جہاں چاہیے آپ ان کو بلا دیں, لیکن اس کے لیے جگہ بنانی پڑے گی. اگر آپ نے, اللہ نے کسی کو انشاءاللہ دولت دے دی, پروردگار سب کو عطا کرے, ویسے تو کسی نے ایروپلین خرید لیا, جہاز خرید لیا, ایسے اللہ والے جو غیر اللہ والے بھی ہیں, اللہ کے لوگ ہیں, دولت مند ہیں, جن کے پاس اپنا پرسنل ایئرکرافٹ ہے, پرائیویٹ اپنا ذاتی جہاز ہے, بڑے بڑے جیٹ تیار ان کے پاس ہیں, مالدار لوگ ہیں, اللہ نے دیا ان کو بڑی بڑی کمپنیاں. لیکن اگر آپ نے جہاز خرید لیا اور جہاز خریدنے کے بعد کہنے لگے نہیں بھائی اس سال تو میں اپنے جہاز سے ہی اپنے شہر میں آؤں گا, تو کیا آ سکتے ہیں آپ؟ توجہ کیجیے گا, آ سکتے ہیں جہاز سے؟ نہیں. ہم کہیں گے ایئرپورٹ اتھارٹی والوں کو تھا ہمارا جہاز ہے, پلین ہے, ہمارا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے ویلکم, لیکن آپ کا جہاز کسی ایئرپورٹ کے اوپر اترے گا, آپ سڑک کے اوپر نہیں اتار سکتے, آپ کھیت میں نہیں اتار سکتے, آپ کسی جگہ نہیں اتار سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ شہر میں آپ کے لیے رنوے نہیں ہے, جہاز اتارا نہیں جا سکتا. اس کا مطلب جہاز خریدنا کوئی مشکل نہیں ہے. جہاز اگر آپ نے خرید لیا تو اس کو اتارنے کے لیے رنوے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا جہاز اگر آپ کو اتارنا ہے, جب تک رنوے تیار نہیں کریں گے جہاز نہیں آ سکتا ہے. آپ کو جہاز اتارنا ہو, اپنے یہاں رنوے بنا لیجیے, جہاز آنے میں لگے گا, جانے میں لگے گا. بات یہی ہے کہ جب چھوٹے سے جہاز کو اتارنے کے لیے اتنا بڑا رنوے چاہیے, اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو اگر اپنے یہاں بلانا ہے تو پھر اسی طریقے کا رنوے چاہیے
اسی طریقے کی سڑک چاہیے، اسی طریقے کی جگہ چاہیے، اسی طریقے کا صاف ستھرا راستہ چاہیے جہاں پر فرشتے نازل ہو سکیں۔ ہماری اوقات تو اتنی نہیں ہے کہ فرشتوں کو بلائیں، ہم تو 2 آدمیوں کو نہیں بلا سکتے، ہماری آواز کو تو 4 آدمی نہیں آ سکتے، ہماری آواز کو تو 10 آدمی نہیں آ سکتے۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے باپ بیٹے کو بلاتا ہے تو بیٹا نہیں سنتا، بیٹا باپ کو بلاتا ہے تو بادشاہ نہیں سنتا۔ سب کا حال ہمیں معلوم ہے۔ پھر یہ اتنا مجمع کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ لوگ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ یہ بیویاں، یہ بچے، خواتین، یہ لیڈیز کیوں چلے آ رہے ہیں؟ کہ ہماری آواز میں دم نہیں ہے، ہمارے غلبے میں دم نہیں ہے۔ حسین کا غلبے وہ ہے، حسین کا ذکر وہ ہے، حسین کا تذکرہ وہ ہے۔ فرش عزا وہ ہے کہ جہاں کے اوپر ہر ایک آتا ہے، اور اس فرش عزا میں وہ طاقت، وہ پاکیزگی، وہ صفا پائی جاتی ہے کہ انسان تو انسان، آسمان کے فرشتے بھی فخر و بہار کے ساتھ چلے آتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں یہ ہے عزیزان اکرامی، اس فرش عزا کی اہمیت سمجھے، اس کو، عظمت کو اور فضیلت کو۔ میں پہلے ہی دن سے پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے بچے چھوٹے ہمیشہ سنتے آئے ہیں، لہذا کہنے کی جسارت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کسی چیز اپنے وقت کی قیمت سمجھے، اپنے ٹائم کی قیمت سمجھے، صرف محرم ہی نہیں، صرف 2 مہینے 8 دن ہی نہیں، حدیث نے کیا کہا کہ جہاں 2-4 آدمی بیٹھ گئے اور ذکر فضائل محمد والے محمد کرنے لگے، وہاں آسمان کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے بچے جمع ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک کے ہاتھ میں، میں بھی اسی میں ہوں، میں الگ نہیں ہوں، آپ نہ سوچے گا مولانا ہمیں کہہ رہے ہیں، نہیں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ کی دعاؤں سے اگر یہی ہدایت مل جائے تو یہی کافی ہے۔ پڑھنے والا صحیح ہو جائے تو سننے والے کو کچھ صحیح ہو جائے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ساری خرابی تو ہماری طرف سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ جو کچھ بھی دنیا کی چیزیں کھیل رہے ہیں، گیم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جو وقت ہم دوسری چیزوں میں دے رہے ہیں اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر اس کو رکھ کر یا اسی کے ذریعے سے ہم ذکر محمد و آل محمد کریں گے، ذکر کربلا کریں گے، ذکر اہل بیت کریں گے، تو بظاہر ہاتھ میں موبائل ہوگا، کنیکٹیوٹی سیدھے عرش اعظم سے ہوگی، قرآن جن کا سلام کرتی نظر آئے گی، دنیا کو لائک کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان جنت کے اوپر لائک کیے جائیں گے، اور آپ کا جلاب کا تذکرہ وہاں پر ہوگا۔ عزیزان گرامی، حدیث کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام میں صلوات پڑھتے ہیں۔ جس نے مجھے نبی بنایا ہے، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر من فی الارض، حسین ابن علی کا وجود، ان کی شخصیت، ان کا تذکرہ، حسین زمین سے زیادہ آسمان پہ پڑے، میرا حسین زمین سے زیادہ آسمان پر پڑے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، عزیزان گرامی، اس کے معنی الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن خالی ایک میں آپ کو سنی ہوئی بات ہے، اس سے سہارا لے کر کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حسین زمین پہ جتنے بڑے نہیں ہیں اس سے زیادہ آسمان پہ بڑے ہیں۔ اور میں اتنا ہی کہوں گا، اتنا ہی عرض کروں گا کہ اللہ اکبر، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ روایت میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، موقع ہوگا کہ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں معصومین نے ہی بتایا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر 100 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارے استاد آیت اللہ احمد عابدی قوم میں درس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے سنا پہلی بار کہ یہ کیوں کہا گیا کہ قبر کے پاس، امام کے روضے کے پاس، امام کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ کہ اصل میں یہ بات ہے کہ جب انسان امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کے ہوش و حواس بھول جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کو بھول جاؤ، رب کو بھول جاؤ،
اللہ کو بھول جاؤ، کہیں یہ نہ سوچو کہ یہی سب کچھ ہے، بلکہ یہ سوچو کہ یہ کچھ اللہ کے بندے ہیں، پروردگار کے بندے ہیں، اس کے دین کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اس کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ لہذا پہلے 100 مرتبہ اللہ کی توحید کو اپنے ذہن میں راسخ کر لو، جب خدا کے ہو جاؤ پھر حسین کی بارگاہ میں آؤ۔ جب اللہ کے ہو جاؤ تو حسین کی بارگاہ میں آؤ۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ واقعاً اللہ اکبر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر بندوں میں دیکھا جائے تو پھر حسین ہی اکبر ہیں، حسین کے نانا ہی اکبر ہیں، حسین کے بابا ہی اکبر ہیں۔ یہ پنجتن پاک وہ ہستیاں ہیں مسلمانوں میں، کم سے کم ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بھی اگر پنجتن کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو وہ بڑا ہونے والا نہیں ہے، اکبر یہی کہلائیں گے۔ تو جو اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے پروردگار اسی کو اکبر بناتا ہے۔ پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین زمین سے زیادہ آسمان میں اکبر ہے، یعنی زمین پر بھی کوئی حسین کے مقابلے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی یاد ہوتی ہے، کسی کو شرਧانجلی ارپت کی جاتی ہے، کسی کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، کسی کو سلوٹ اور سلام کیا جاتا ہے، تو وہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو زمین میں بھی حسین سے کوئی بڑا نہیں ہے امام پہ، لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ نہیں، زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آسمان کی بات کر رہا ہوں کہ حسین آسمان میں سب سے بڑے، اس سے بھی بڑے ہیں جیسے زمین پہ۔ اب مولا کائنات کی ایک حدیث ہے جو آپ کو بچوں کو یقیناً یاد ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے زیادہ کو جانتا ہوں۔ دیکھیے آپ کو یاد ہے، تھوڑا سا میں اپنے اینگل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا نے 1400 سال پہلے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی مولا کچھ 2-4 دلیے پوچھئے یا جنگلات کے ادھر ادھر کے زمین کے راستے معاذ اللہ نہیں جانتے، وہاں کے جانتے ہیں۔ آج کے یہ بچے اگر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے زمین کے راستے جانتے ہیں؟ اگر یہی کہہ دیتے مولا کہ میں زمین کے راستے زیادہ جانتا ہوں، کہنے یہ کام تو GPS بھی کر سکتا ہے۔ ہاں ہم نے آپ بٹن دبایا، یہاں سے وہاں جانا ہے، ایک ہی جگہ 10 راستے بتائے گا، ادھر سے جائیے، شارٹ کٹ جائیے، یہاں بند ہے، یہاں پل ہے، یہاں ٹوٹا ہوا ہے، یہاں بادل ہے، یہاں بارش ہے، یا ایسا ہے یا ویسا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا والے زمین کے لیے GPS بنا سکتے ہیں مگر آسمان کے لیے GPS تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ جو جس ایریے کا رہتا ہے، جہاں کی سڑکیں ہیں، جس علاقے کا ہے، وہ وہیں کا GPS بنا سکتا ہے۔ اب مولا کائنات کیا بتانا چاہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا تھوڑا سا اس لیول کو اوپر انداز سے۔ اب مولا کائنات کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں کے مقابلے میں۔ گویا مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ جب آپ سیٹلائٹ سے دیکھیں گے جتنی سی دنیا ہے گھومتی ہوئی نظر آئے گی، جتنی دنیا اتنے ہی راستے ہیں۔ 2-4-10 کروڑ لاکھ کروڑ جو ہے وہ کلومیٹر کے راستے ہوں، اس سے زیادہ تو راستے نہیں ہیں۔ تو اگر علی صرف اس دنیا کے راستوں کو جانتے ہوتے تو علم علی اس دنیا تک محدود رہ جاتا۔ مولا کائنات نے کہا اس دنیا کی اوقات کیا ہے، میں اس دنیا سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ عرش الہی وہ ہے جو لامحدود ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جو پروردگار عالم کے علم تخلیق کا شاہکار ہے، اور اس کی عظمت کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، ہمارے ذہن و دماغ نہیں جا سکتے۔ جب اس کی لمٹ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو آسمان کے راستے بھی زیادہ ہوں گے۔ جب میں زیادہ راستوں کو جانتا ہوں تو دنیا کے تھوڑے راستے میری نظر میں کیا ہے؟ بس عزیزان گرامی، میں نے مثال واضح کر دی بچے کے لیے کہ آسمان کے اوپر جگہ زیادہ ہے، وسعتیں ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، حوران ہیں، عرش الہی ہے، کرسی ہے، ملکوت اعلیٰ ہے، جو کچھ بھی خدا سمجھے پروردگار جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں وہ ان سب کو جانتا ہوں اور زمین سے زیادہ ان کو پہچانتا ہوں۔ اب پیغمبر کی اس حدیث کو پھر سے پڑھیے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے، حسین زمین سے زیادہ آسمان کے اوپر بزرگ اور برتر اور بالا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی تم حسین حسین کرو زمین میں پھر بھی محدود رہ جاؤ گے، آسمان کی بلندیوں کے اوپر دیکھو گے تو دیکھو کہاں کہاں پر حسین ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں انہو لمکتوب علی یمین العرش عز و جل، خدا کے عرش الہی کے دائری طرف نام حسین لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین جو ہے مصباح خدا ہدایت کا چراغ ہے، والسفینۃ نجات، نجات کا کشتی ہے اور نجات کی کشتی ہے، وہ امام خیر
اور امام خیر ہے، امام برکت ہے، امام عزت ہے، امام فقر ہے، اور علم کا امام ہے، ذکر کا امام ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ کہیں زمین پہ ہمارے امام باڑوں پر دیواروں پر نہیں لکھا ہوا ہے، عرش الہی کے اوپر رکھا ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، پروردگار وہ ہے جس کی ذات کرسی اور عرش سے بڑی ہے۔ ذات الہی کے بعد اگر کسی چیز کا وجود ہے تو وہ عرش ہے۔ صلوات پڑھو۔ لیکن بات پھر وہی آ گئی، آپ کے موبائل میں لکھا ہوگا وہ باریک باریک طریقے، جب بینر بنایا گیا تو یہ موٹا لکھا گیا۔ تھوڑا سا توجہ کر لیجیے گا، بات مکمل کر دوں، کل انشاءاللہ بیان کو آگے بڑھاؤں گا۔ کس نے کہا؟ پیغمبر فرمانے کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اب آپ سڑک سے باہر نکلے، شہر سے باہر نکلے تو بڑے بڑے ہورڈنگ آئے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2-4 کلومیٹر پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی تحریر ہے، اس پہ لائٹ جل رہی، ارے یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے فلاں جگہ ہے، مثلا میڈیکل اسٹور ہے، کوئی دوا ہے، کوئی مال ہے، دور سے آپ کو 2-4 کلومیٹر سے اس کی تحریر نظر آ رہی، آپ چلے جا رہے ہیں، ابھی تک دیا ہے، ابھی تک دیا ہے، دیکھو آہستہ آہستہ قریب آئی، معلوم ہوا کہ یہ اتنی جگہ نہیں، 1-2 انچ میں نہیں بلکہ کافی بڑی جگہ پر لکھا ہوا ہے، دور دور تک دکھائی دے رہا ہے۔ اب میں آپ کو کیا کہوں گا عزیزان نگرامی، جتنا دور سے پڑھانے کی کوشش ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ دور سے پڑھنے والے پڑھ لیں، لکھنے والا پینٹر کاتب ڈیزائنر اس کے فونٹ کو اتنا ہی بڑا نہیں پہنچے گا، اس کا سائز اتنا ہی بڑا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کو 10 کلومیٹر دور سے دکھانا ہے تو پھر یہ تحریریں نہیں چلیں گی، پھر یہ قلم نہیں چلے گا، پھر آپ کو بڑے بڑے فونٹ بنانا پڑیں گے، اور اس فونٹ کے ذریعے سے آپ کو دکھانا پڑے گا۔ تو جو جیسے سائز کا آپ نے ہولڈنگ بنایا 10 میٹر کا، 20 میٹر کا، 30 میٹر کا، اور بتا دو اب ویسے ہی موٹا موٹا لکھنا پڑے گا۔ دنیا میں کتنے سے بڑا بڑا ہولڈنگ ہو جائے عزیزان گرامی، اس کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ تمہارے دیواروں پر نہیں لکھا ہوا ہے، تمہارے بینروں پر نہیں لکھا ہوا ہے، یمین عرش الہی پر امام حسین کے یہ فضائل و کمالات لکھے ہوئے، پہلے عرش الہی کا اندازہ لے آئیے، اس کا سائز لے آئیے، ہم بتا دیں گے امام حسین کے فضائل کا سائز کیا ہے۔ پہلے عرش الہی کو ناپ لیجئے، پھر پتہ چلے گا کہ امام حسین کی منزلت عظم و عظمت کیا ہے۔ کائنات میں اہل بیت اور پنجتن اور انبیاء کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ عرش الہی کیا ہے، کرسی کیا ہے، خدا کی ملکوت کیا ہے۔ تو جب ان کو نہیں سمجھتے جو تحریریں وہاں قدرت کے قلم سے لکھی ہوئی ہیں، اس حسین کی عظمت اور فضیلت کو یہ کائنات کیسے سمجھ سکتی ہے؟ صلوات سمجھے امام حسین علیہ السلام کی عظمت۔ ہمارے ہاں کسی کا فوٹو لگا ہوا ہے، فلاں صاحب کے ہاں فلاں صاحب کا فوٹو لگا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں انہوں نے تو اپنی جگہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہمارا فوٹو ہو جائے، ہم لوگ کسی نے کہیں سے چانس مل جائے فوٹو کھنچوا دیں، فوراً وہ فوٹو آ جاتا ہے فریم لگ کے، کیا صاحب فلاں صاحب کے ساتھ فوٹو لیا تھا، فوٹو کھنچوایا تھا۔ یہ دنیا میں طریقہ ہے کہ ہم اور یا کسی بچے کا، کسی جوان کا کسی بڑی جگہ کے اوپر فوٹو لگا دیا جائے تو پھر یہ اس کے لیے شان ہو جاتی ہے کہ فلاں فلاں آدمی کا فلاں جگہ فوٹو لگا ہوا ہے۔ شہیدوں کے فوٹو لگائے جاتے ہیں نہیں اسی لیے کہ دیکھو اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے، لہذا ملک کے پارلیمنٹ میں ملک کے فلاں جگہ ان شہیدوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کے تمثال لگے ہوئے ہیں، ان کے فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ جیسے لوگوں کے گھروں میں دنیا کے پارلیمنٹ میں اگر کسی کی تصویر لگا دی جاتی ہے تو وہ دنیا کے لیے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے عرش کے اوپر جس کی تصویر لگی ہوئی ہے، جس کے فضائل و کمالات لکھے ہوئے ہیں، جو حدیثیں وہاں لکھی ہوئی ہیں وہ حدیثیں ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جب عرش الہی کے اوپر لکھی ہوئی حدیثیں اور فضائل و کمالات اہل بیت زمین والے بیان کریں گے تو کیا آسمان والے نہ سنیں گے؟ کہ بھائی سنی سنی بات ہے، یہ تو دیکھی دکھائی بات ہے، یہ تو مانوس سے الفاظ لگ رہے ہیں، یہ تو کوئی پڑھی ہوئی بات لگی ہوئی ہے، تبھی کو دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ جب دلچسپی ہوتی ہے تو فرشتے کھنچ کے فرش رضا تک چلے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر اور میں اتنا ہی عرض کروں گا، پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ فرش ادا کی اہمیت کو سمجھے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بہت سی چیزیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یقیناً آپ پابندی کرتے ہیں، باوضو آئیے ان مجلسوں میں، باوضو آئیے، اس لیے کہ تلاوت قرآن کوئی بغیر وضو کے کرتا ہے، نماز کوئی بغیر وضو کے پڑھتا ہے۔ پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتنی تاریخ فیکم مستقل ہیں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، جیسے آپ نے اللہ کی کتاب لی فوراً اس کو چوما، کوئی مسلمان رہنے کی پہلے وضو کرو، کہیں ایسا نہ ہو ثواب کرنے جاؤ دھوکے سے بغیر وضو کے اگر ہاتھ لگ گیا تو جتنا ثواب کمایا تھا اس سے زیادہ گناہ ہو جائے گا۔ لہذا پہلے وضو کر لو تاکہ اطمینان اور سکون اور طمانینت خاطر کے ساتھ تلاوت قرآن کر سکو۔ حسین اور قرآن ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، حسین یہ قرآن ہے، قرآن یہ حسین ہے۔ جب مجلس اذان میں آ رہے ہیں تاکہ یہ باتیں جو بیان کی جاتی ہیں اس کا ہمارے دلوں کے اوپر اثر ہو جائے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ دل و دماغ کو پاکیزہ بنا لو، جس طرح اللہ کے مصلی پر آتے ہو کسی طریقے سے فرش اعضاء پر وضو ہوگے تو تمہارے لیے یہی بابرکت بنے گا، اسی میں خیر و برکت۔ اور یہی سے یہ بات عرض کر دوں کہ اب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں منتیں کیسے پوری ہوتی ہیں، یہاں مرادیں پہ کیسے پوری ہوتی ہیں، آپ کو کیسے مل جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے در سے؟ ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا۔ توجہ کیجئے گا گرامی، اپنی وقار اپنی حیثیت سمجھیں کہ ہم گناہگاروں کو کتنی عزت دی جاتی ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں مگر اللہ پروردگار عالم اہل بیت نے ہمیں کس درجہ محبت سے نوازا ہے، شفقت سے نوازا ہے، ہمیں کیا کچھ اوقات دی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ پتہ ہے ہم کتنے گناہگار ہیں۔ مجھے پتا ہے میں صبح سے شام تک کتنی باتیں زبان سے ادھر ادھر کی کرتا رہتا ہوں، تو جس زبان سے آدمی گناہ کرے گا دعا مانگے گا، دعا کیسے قبول ہو؟ لیکن اگر کوئی آمین کہنے والا معصوم زبان سے کہتے ہیں پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بوڑھے بزرگ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں اگر یہ کہے اللہ ہماری اس بڑھاپے کا واسطہ ہماری اس کی عزت کو رکھ لے، دنیا میں بھی کہا جاتا ہے پر ہمارے بڑھاپے کا، ہماری داڑھی کا خیال رکھیے، ہماری ضعیفی کا خیال رکھیے، چھوڑ دیجیے، معاف کیجیے، گزریے، دے دیجیے جو کچھ بھی ہے، تو بس عزیزان گرامی اگر آمین بھی سچے دل سے کہہ دیا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، جہاں فضائل اہل بیت اور مصائب امام حسین بیان کیے جا رہے ہیں، وہاں فرشتوں کا نزول ہے، اگر پاکیزہ قصد ہے، پاکیزہ فرش اعضاء ہے تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ جب فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو پھر ہم اکیلے دعا نہیں کرتے، فرشتے بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے رہتے ہیں، فرشتے بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے رہتے ہیں، یا جو کہوں فرشتے بھی ہماری دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین کی زری کے سامنے زری سے نہیں مانگتے، ذرا مسئلہ سمجھ کے رکھیے گا، ہم زری سے لکڑی سے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ امام حسین کی برکت سے خدا کی بارگاہ میں دامن مراد پھیلائے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس بھی کوئی حسین جیسا ہو تم بھی لے کے چلے جاؤ۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے پاس علم کے پاس جب دعا مانگتے ہیں تو در حقیقت خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ کوئی حسین والا، کوئی حسین کا زادار، کوئی چاہنے والا غیر خدا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ان کی بارگاہ میں بھی پہنچنے کے لائق نہیں ہے۔ جو قربانی ذوالجلال نے کربلا میں لے لی تھی ہمارے اوقات تو اس کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی جب ہم مانگتے ہیں تو ان ذوات مقدسہ کے اس فرش اعضاء کے اوپر آتے ہیں، امام حسین کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، پروردگار حسین کے وسیلے سے دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ غیر خدا سے مانگ رہے ہیں، حسین نے خدائی کے لیے جان قربان کی ہے۔ ہم فرش اعضاء پر آتے ہیں، متبرک جگہوں کے اوپر آتے ہیں، پروردگار کے فرشتے ہماری دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ جس کو حسین کے صدقے میں مل رہا ہے وہ خوش قسمت ہے، وہ آسمان سے آنے والا فرشتہ فردوس بھی ہو سکتا ہے، وہ زمین کا گنہگار حر بھی ہو سکتا ہے، اور جو حسین سے ٹکرایا وہ یزید بھی ہو سکتا ہے، یزید کا دوسرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں فرش اعضاء پر دعائیں اسی لیے قبول ہوتی ہیں کہ دل خدا سے جڑے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، امام حسین کی یاد ہوتی ہے۔
ماں کے نزدیکوں جو لوگ سفر کرتے ہیں، میں خود زیادہ تر وطن سے دور رہا اور سفر میں رہتا ہوں، لہذا جب آدمی سفر پہ جاتا ہے، گھر کو چھوڑ کے جاتا ہے، مسافروں سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، جوانوں سے پوچھیں جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو سروس کرنے کے لیے جاتے ہیں، پتہ ہے جائیں گے، آرام سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے۔ اس ماں سے پوچھئے جو اپنے جوان بیٹے کو رخصت کر رہی ہے، ارے بیٹا تو کمانے کے لیے جا رہا ہے، بزنس کے لیے جا رہا ہے، کسی لیے بھی جا رہا ہو، مگر ماں کی نظروں کے سامنے جب تک بیٹا نہیں رہے گا، ماں کو سکون نہیں رہتا، جب تک بچہ واپس نہیں آ جاتا ہے، ماں تڑپتی رہتی ہے۔ ارے ماں جائے گا وہاں آرام سے رہے گا، آپ سے زیادہ سکون ہے، اطمینان ہے، اچھی سروس ہے، اچھا گھر ہے، اچھا بنگلہ ہے، اچھی گاڑی ہے، دو چار خدمت گزار ہے، لیکن ماں یہی کہے گی غریب الوطنی ہوتی ہے۔ جس ماں کو معلوم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے میرا بچہ چین سے رہتا ہے، وہ ماں بھی گھر میں چین سے نہیں رہتی، اس لیے کہ بچہ نظروں سے غائب ہے۔ ارے حسین تو کربلا سے جا رہے ہیں، سید الشہداء تو کربلا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب حسین غریب کو معلوم ہے کہ پھر مدینے آنا نصیب نہ ہوگا، پھر نانا کی رحمت نصیب نہ ہوگی، پھر بھیا کی رحمت نصیب نہ ہوگی، پھر اماں کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ حسین نے سامان سفر باندھ لیا، تیاری کر لی، ہر ایک اپنے بزرگوں کے پاس جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے آئے جناب ام سلمہ کے پاس، نانی اماں میں جا رہا ہوں۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا کا ارادہ ہے۔ کہا ہے وہی کربلا، تمہارے نانے نے جس کی مجھے خبر دی تھی، ہاں نانی اماں میں وہی۔ اچھا بیٹا خدا حافظ، لیکن بتاؤ تو کربلا میں کیا ہوگا؟ کہا ہے نانی اماں ذرا دیکھنا چاہتی ہیں۔ حسین نے اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی، ام سلمہ کے سامنے نظارہ کربلا آیا، ایک مشت خاک اٹھائی، کہا جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیجئے حسین دنیا سے چلا گیا۔ اجرکم اللہ۔ واقعی جو مسافر رخصت ہوتا ہے، کیسے رخصت ہوتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، جانے والے کا دل جانتا ہے، رخصت کرنے والوں کا دل جانتا ہے۔ حسین قبر پیغمبر پر آئے، بس اداروں روز عاشور کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، شب عاشور کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں امام حسین تھکت سے چور تھے، جہاں امام حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا چکے تھے۔ جب امام حسین نے سفر شروع کیا تو بس ایک منظر اگر آپ سوچ لیں، تصور کر لیں، روایت میں ہے، باب مقابل میں لکھا کہ جب حسین غریب خدا حافظی کے لیے رخصت آخر کے لیے اپنے نانا کی قبر کے اوپر آئے، اور ادب کے لانے کے بعد نانا سے گفتگو کرنے لگے، ان کا حال کہنے لگے، تو بیٹھے بیٹھے حسین کی آگ لگ گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹھا بیٹھا انسان کب سوتا ہے؟ بیٹھے ہوئے انسان کو نیند کب آتی ہے؟ کہا جب دن بھر کا تھکا ہوا اور رات بھر سوتا، کئی دن سے نہ سویا ہوا بیٹھا بیٹھا سوتا ہے۔ ارے صبر کربلا کی شروعات تو حسین اتنے تھکے ہوئے تھے،
کرتا رہتا تھا. بنی ہاشم کے محلے میں دیکھتا تھا جوان آ رہے ہیں, باتیں کر رہے, ہنس رہے, مسکرا رہے, لیکن اس دن میں نے دیکھا کہ چاند سے چہرے مرجھائے, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, کوئی کسی سے بات مسکرا نہیں رہا. ارے میں نے کہا یہ تو بنی ہاشم کے بچے مسکرائے تھے, مہمان نواز تھے, آج کو چہرے اترے ہوئے. کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جانے مدینہ حسین مدینے سے جا رہا. مسعود دارو راوی کہتا ہے کہ میں بقی میں قلعے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا, ہماری آتی رہی بیویاں سوار ہوتی رہی. میں نے کیا دیکھا, ایک دراز قد بیوی خیمہ حرم سرا سے باہر نکلی جس کی آواز سے روب داری تھا. میں نے پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ حسین اب تک بیٹھے ہوئے تھے, احترام میں کھڑے ہوئے. جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے, کسی نے بازو تھاما, کسی نے محفل بتانا, کسی نے پردہ اٹھایا. ارے بی بی جب بیٹھنے لگی میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا تم نے پہچانا نہیں, یہ علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. خاص طور سے جو سب سے زیادہ پریشانی سفر کرتے وقت ہوتی ہے وہ سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں. سفر شروع کرتے وقت جو سب سے بڑی پریشانی سفر کرنے والے مسافر کو ہوتی ہے وہ یہ ننھے ننھے بچے ہوتے ہیں جو بھائی کو نہیں جانے دیتے. اور خاص طور سے جو کام سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی چھوٹی بچی ہو تو مسافر کے لیے کیا پریشانی ہے. بچے تڑپتے رہ گئے, محمد حنفیہ بے حال ہو گئے. مدینے میں آندھی عاشور کا سما تھا, حسین کا قافلہ مکے کی طرف روانہ ہوا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. قضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار اس مقدس سے بات قبول فرما, ہمارے ناصروں اور ہمارے نام سیدنا میں جگہ اس فرش ادا کی جو بھی شرائط ہیں, جو بھی آداب ہیں, جو بھی واجبات ہیں, پروردگار ہمیں زیادہ زیادہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا نام بھی شہر کے زاداروں میں اور زائرین میں شمار فرما. پروردگار فرزند زہرا کے سوگواروں میں ہمیں بھی شامل فرما. ان مرحومین نے خاص طور سے چچا اور اسد مرحوم اللہ مقامہ, انہوں نے سنی حسینیہ کی بنیاد رکھی تھی اور اس ضلع میں ہر جگہ جہاں کہیں بھی جن بزرگوں نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی تھی اور آج یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے. پروردگار تمام بزرگوں کی قبروں پر اپنی رحمتیں واسعہ عطا فرما. اپنے قریب پروردگار جو بیمار ہے شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہے بابرکت اور حلال روزگار عنایت فرما. جو برسر روزگار ہم
کو خمس و زکات خیرات و عطیات کی توفیق عنایت فرما ہماری صفوں میں اتحاد اخوت برادری میں اضافہ فرما دشمنوں کی صفوں کو منتشر فرما ہمارے ملک میں جو گنگا جمنی بھائی چارگی کی تہذیب ہے پیار محبت بھائی چارہ ہے پروردگار سے قائم و دائم رکھ جو ہمارے دیش کے دشمن ہے پروردگار جس لباس میں جس مقام پر بھی ہوں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما رب کریم جو دعائیں ہم نے کی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما جو دعائیں ہم نے نہیں کی ہماری دنیا و آخرت کو ہم سے بہتر جانتا ہے ہمیں تمام حسنات دنیا و آخرت میں زیادہ سے زیادہ حصہ عنایت فرما پروردگار فرزند زہرا وارث کربلا وارث خون حسین وارث شہداء کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہمیں ان کے ناصر آواز اور ساتھ شمار فرما مالک رب کریم آخر دعا یہ ہے کہ دنیا سے جائیں جس انداز سے اٹھانا ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور اہل بیت کا رحمت اے محمد و آل الطاہرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین